ویلکم بیک. آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی درخواست 28 فروری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی. انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کے لیے دائر درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں. 9 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی درخواست کی سماعت جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ کرے گا. سپریم کورٹ نے انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کے لیے دائر درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دیں. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ 28 فروری کو سماعت کرے گا. بانی پی ٹی آئی اور شیر افضل مروت کی جانب سے دھاندلی کی تحقیقات کے لیے رجوع کیا گیا تھا. سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے خلاف کیس کی سماعت 7 رکنی بینچ کے روبرو ہوئی. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں ہونے والی سماعت میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل عزیر بھنڈاری کے دلائل جاری رہے. سماعت آج دوبارہ ہوگی. اسلام آباد سے یہ خصوصی رپورٹ دیکھتے ہیں. وکیل عزیر بھنڈاری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اگر آرمی ایکٹ کالعدم بھی ہو جائے تو اسطاعت دہشت گردی کا قانون موجود ہے جس کے تحت مقدمات چلائے جا سکتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ایک سے زائد فارمز کی موجودگی میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ملزم کے بنیادی حقوق کا تحفظ کہاں یقینی بنایا جا سکتا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کورٹ مارشل عدالتی کارروائی نہیں ہوتا، جس پر عزیر بھنڈاری نے جواب دیا کورٹ مارشل عدالتی اختیار تو رکھتا ہے لیکن صرف فوجی اہلکاروں کے لیے، سویلینز کے لیے نہیں. جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ سویلینز کی ایک کیٹیگری بھی آرمی ایکٹ کے زمرے میں آتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس تفریق کو کیسے طے کیا جائے. جسٹس حسن اثر رضوی نے سماعت کے دوران 9 مئی کے واقعات کی مذمت سے متعلق استفسار کیا. انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل سے پوچھا کیا سابق وزیر اعظم نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے. عزیر بھنڈاری نے جواب دیا بانی پی ٹی آئی نے تحریری موروثات میں ان واقعات کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں انہیں سزا دی جائے. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس کیے کہ اگر آپ فوجیوں کی حد تک کورٹ مارشل کو درست مانتے ہیں تو پھر یہ معاملہ آرٹیکل 175 کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا اگر کوئی فوجی اور سویلین مل کر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کریں تو ان کا ٹرائل کہاں ہوگا، جس پر عزیر بھنڈاری نے کہا ایسی صورت میں اسطاعت دہشت گردی عدالت میں ٹرائل ہوگا. سماعت کے دوران وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا آرم فورسز جوڈیشری کو تبدیل نہیں کر سکتی اور کوئی ایسا آئین موجود نہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو سویلینز کا کورٹ مارشل کرنے کی اجازت دے. انہوں نے مزید کہا کہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو محدود اختیارات دیے گئے ہیں اور انہیں وفاقی حکومت کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے. عمر ایوب نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بطور اپوزیشن لیڈر ملاقات کی دعوت دی تھی. جیل ٹرائل کے دوران بانی پی ٹی آئی کو بتایا تو انہوں نے کہا تھا کہ بالکل ملاقات کریں. جو ایجنڈا چیف جسٹس نے ہمارے پاس بھیجا اس میں ہیومن رائٹس، جوڈیشل ریفارمز تھے. چیف جسٹس سے ہم نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور دیگر اسیران کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی. جب یہ حالات ماتحت عدلیہ میں ہیں تو آگے چل کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوگا. ہم نے چیف جسٹس کو بتایا کہ پی ٹی آئی کارکنان ہمارے رہنماؤں کے ساتھ پولیس گردی بھی ہو رہی ہے، ایسے ملک نہیں چل سکتا. جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے تھے. چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے مجھے انوائٹ کیا تھا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جیل ٹرائل کے دوران جب میری ملاقات آئی تو وہاں پہ میں نے 3 بار ان سے پوچھا تھا. میرے ساتھ بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی تھے اور شبلی فراز صاحب بھی موجود تھے اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا بالکل آپ لوگ مل لیں. واحد وزیر اعظم ہیں جن کا ٹرائل جیل میں ہو رہا ہے. جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے بھی جو ہم نے بتایا ان کو کہ جی آپ کے 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس کے ساتھ آپ کے ATC سرگودا کے جج صاحب ہیں. باقی جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو، چیف جسٹس کو بھی خط لکھا، پچھلے چیف جسٹس کو خط لکھا. اس پہ کوئی سنوائی ان کی نہیں ہوئی. پنجاب پولیس اور یہ باقی پولیس فورسز یہ اسٹیٹ ٹیررسٹ فورسز بن گئی ہیں. یہ کچے کے ڈاکوں سے ڈرتے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں کے اندر جاتے ہیں، کچے کے ڈاکوں کے پیر میں جا کے ان کے مرید بیٹھے بنے ہوئے. آئی جی پنجاب سے لے کے نیچے تک جتنے افسران ہیں ان کی جان جاتی ہے، وہ کچے کے ڈاکوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہیں. وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ پارلیمنٹ میں سب سے بااثر اور فعال وزیر قرار. کارکردگی کے لحاظ سے وزیر دفاع خواجہ آصف دوسرے نمبر پر رہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی پارلیمنٹ میں حاضری انتہائی کم رہی. پلڈاٹ نے پارلیمنٹ میں وفاقی وزراء کی کارکردگی پر 1 سالہ جائزہ رپورٹ جاری کر دی. اعظم نذیر تارڑ پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ بااثر اور فعال وزیر رہے. انہوں نے 157 میں سے 89 اجلاسوں میں شرکت کی اور 17 گھنٹے سے زائد تقریر کی. وزیر قانون نے قومی اسمبلی سے 38 بلز منظور کرانے کا ریکارڈ بھی قائم کیا. کارکردگی کے لحاظ سے وزیر دفاع خواجہ آصف دوسرے نمبر پر رہے. خواجہ آصف نے 69 اجلاسوں میں شرکت اور 5.5 گھنٹے سے زائد تقریر کی. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا پارلیمنٹ میں تقریر کے لحاظ سے تیسرا نمبر رہا. وزیر اطلاعات نے 4 گھنٹے 50 منٹ تقریر کی اور 63 اجلاسوں میں شریک
शरीक हुए। वजीर खारजा इसहाक डार ने पार्लियामेंट में 2 घंटे 45 मिनट तक तकरीर की और सिर्फ 32 इजलासों में शरीक हुए। वजीर खजाना ने सिर्फ 35 इजलासों में शिरकत की। रिपोर्ट में मोहम्मद औरंगजेब की IMF मुज़ाकरात में कामयाबी का जिक्र भी किया गया। वजीर दाखिला की पार्लियामेंट में कारकर्दगी इंतहाई कम रही। मोहसिन नकवी ने 1 साल में 10 इजलासों में शिरकत की और सिर्फ 12 मिनट तकरीर की। वजीर इक्तसादी उमूर डिवीजन अहद चीमा की कारकर्दगी सब वज़रा से कम रही। अहद चीमा ने सबसे कम इजलासों में शिरकत की और सिर्फ 1 मिनट तकरीर की। रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्लियामेंट में वज़रा की कम हाजिरी जमहूरी इदारों की कमजोरी की अलामत है। सूबा सिंध की जेलों में 2 अरब 45 करोड़ 61 लाख रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सूबाई असेंबली सिंध को बताया गया है कि कैदियों को खाने, अद्वियात, कपड़ों और फर्नीचर की फराहमी के ठेकों में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां हो रही हैं। बेज़ाब्तगियों पर PAC ने बरहमी का इजहार करते हुए सेक्रेटरी दाखिला सिंध को तहकीकात का हुक्म देकर 1 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। इजलास चेयरमैन निसार खोड़ो की सदारत में हुआ। इजलास में महकमा जेल खानाजात की साल 2019 और साल 2020 की ऑडिट पेपर्स का जायजा लिया गया। PAC चेयरमैन निसार खोड़ो ने IG जेल से इस्तफसार किया कि कैदियों को खाने और दीगर अशिया की फराहमी के लिए अरबों रुपए के टेंडर्स ठेकों को दिए गए हैं ताकि जाली और जेल हुकाम PAC और ऑडिट को 2 अरब 45 करोड़ से ज्यादा कैदियों को खाने की फराहमी समेत दीगर अशिया की खरीदारी से मुतालिक मुतमईन नहीं कर सके। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन ने इस्तीफा दे दिया है। अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी करते थे। अख्तर हुसैन ने इस्तीफा हालिया जजेस तबादलों और सीनियरिटी इशूज पर इख्तलाफात की वजह से दिया है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन एडवोकेट अख्तर हुसैन ने अपना इस्तीफा चेयरमैन जुडिशल कमीशन जस्टिस याहिया आफरीदी को भिजवा दिया है। साबिक मेंबर जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन ने कहा है कि जजेस अपनी तरफ से सीनियरिटी के हिसाब से जजेस की तैनाती कर रहे थे। मुझे पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपना नुमाइंदा तक जाहिर नहीं किया। मेरा मौक़िफ़ था कि जुडिशल कमीशन को बाख्तियार होना चाहिए। जुडिशल कमीशन बनने के बाद हमने रूल्स बेहतर करने की कोशिश की। जुडिशल कमीशन में 2 पोजीशंस ले ली गई हैं, एक जो हमेशा मुस्तरद करते हैं, दूसरा हुकूमती पोजीशन जो हमेशा तायद करते हैं। मैंने सोचा जब मैं कोई रोल प्ले नहीं कर सकता तो मुझे इस्तीफ़ा देना चाहिए। न्यूजीलैंड के रिचन रविंद्रा की बांग्लादेश के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी। रविंद्रा ने 105 गेंदों पर 112 रन की इनिंग्स खेली, 1 छक्का और 12 चौके। माइकल ब्रेसवेल की घूमती गेंदें बांग्लादेश बल्लेबाज समझ ना सके। ब्रेसवेल ने 10 ओवर्स में 26 रन के एवज 4 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। हॉर्स एंड कैटल शो की बात करेंगे। लाहौर में 16 रोजा हॉर्स एंड कैटल शो इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी तकरीब में मेज़बान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनी ने बतौर मेहमानान खुसूसी शिरकत की। हॉर्स एंड कैटल शो में 20 से ज़ायद बड़े इवेंट्स मुनक़िद हुए जिनमें लाखों शहरियों ने भरपूर जोशो खरोश के साथ शिरकत की। हर इवेंट में हज़ारों फैमिलीज बच्चों समेत मौजूद रहीं, जिससे इस मेगा इवेंट की रौनक दुबाला हो गई। 13 इंटरनेशनल टीम्स के दर्जनों नामवर गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। तफसीलात के लिए लाहौर से उमर दराज गोंदल की यह रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब में 3 दहाइयों बाद होने वाले नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो का आज आखिरी दिन। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमानान खुसूसी थे।